علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ نوافل کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ فرض تھوڑی ہے، جواب آتا ہے، اور اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ تو اور کتراتے ہیں، بھائی فرض تھوڑی ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اگر آپ قربت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، تو نمبر 1 پر فرائض کو رکھیں، فرائض کا اہتمام کریں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے اسے کمپلسری کریں، اول وہلہ میں کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ جب بندہ مسلسل مجھ سے نوافل کے ذریعے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میں اس سے قریب ہوتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نوافل کے ذریعے قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے تو آپ مزید اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے مزید محبت کرے گا۔ اور تراویح کا اہتمام کرنے کا یہ فائدہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، تراویح کا اہتمام کرے، یہاں تک کہ امام رخصت ہو جائے، یعنی امام مسجد سے چلے جائے، تو اسے پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ اسے تراویح کو چھوٹی چیز محسوس نہ کریں، آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ نوافل ہے، اہتمام کریں نہ کریں، کوئی اہتمام کریں گے تو فائدہ ملے گا، اہتمام نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سستی اور کاہلی سے بچائے، اور کما حقہ فرائض کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔